جی آپ لے لیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ. سنیں قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اونچی. اور اب وہ بہتر نہ ہو تو پھر وعدے کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ اللہ کا وعدہ تو غلط ہو نہیں سکتا، لوگوں کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. مفسرین نے لکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس فرشتوں نے لی، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اس روح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو مجھے جنت میں رکھ رہی ہے، مجھے یہ بتا تیری اس کائنات میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ یا اللہ تیرا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب سے وعدہ کہ ان کے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. یہ بتا تیری کائنات میں، تیری اس جنت میں نبی کے جسم سے بہتر اگر کوئی جگہ نہیں ہے مجھے پھر وہیں پہنچا دے. ان دوبارہ حضور کے جسم میں روح اقدس ہے، وہ جسمانی حقیقی حیات کے ساتھ. اونچی. آگے چلے. اب تھوڑی سی آپ کو دلیل چاہیے، اس دلیل کے انداز میں بات کرتا ہوں. تمام مفسرین لکھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو. مردہ مردہ کون فرما رہا ہے؟ موت کس نے دی ہے ان کو؟ وہ فرما رہا ہے مردہ. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اوپر والی منزل خالی ہوگی نا، اتنی بات کی بھی سمجھنا ہے. اللہ فرما رہا ہے موت دینے والا، وہ ممیت جو موت دیتا ہے، وہ فرما رہا ہے مردہ نہ کہو. روح نکلی شہید کی یا نہیں نکلی؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو. اور زندگی کس کو کہو گے؟ اللہ کیا فرماتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تم سمجھ سکتے. فیصلہ ہو گیا. وہ تو زندہ ہیں، تمہاری سمجھ کام کر سکتی. وہ تو زندہ ہے. اور جب کلمہ پڑھنے والا نبی کا امتی، جس کی روح نکل گئی، جس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکتی ہے، اللہ فرما رہا ہے مردہ نہیں کہنا. مردہ وہ زندہ ہے. اللہ فرما رہا ہے زندہ ہے، مگر تم سمجھ سکتے نہیں. یہاں فیصلہ ہو گیا جب ان کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے، نبی کی کتنی شان ہو. اچھا آل عمران میں، یہ تو آپ نے پڑھی البقرہ کی، آل عمران میں ہے سوچنا بھی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہ کرنا. منہ سے نکالنا تو دور کی بات، اندر بھی سوچنا. کون ہے یہ؟ تو قتل ہوئے ہیں. یا اللہ روح نکلی ہے، ان کی عدت کے بعد ان کی عورتوں نے نکاح کیا، بیواؤں نے نکاح کیا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے نہ سوچنا بھی نہیں. سوچنا بھی، سوچنا بھی. عقل والو ذرا سوچو، تم ذرا سوچو. وہ جن کی روحیں نکلی، جو دفن ہو گئے، ان کی بیواؤں نے نکاح کیے، اللہ فرماتا ہے نہ مردہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے. یہ کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ بغیر کلمہ پڑھے یہ شان ملی تھی؟ اب سنیں، یہاں سے دونوں آیتوں سے پتہ چلا شہداء زندہ ہیں. نہ زبان سے مردہ کہنا ہے، نہ دل میں ان کو مردہ خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کا فیصلہ. ان کی زندگی کی کیفیت و حقیقت ہم اپنے حواس سے، اپنی عقل سے سمجھ سکتے. تو قرآن نے کہہ دیا نا یہاں تمہاری سمجھ کا کام ہی نہیں ہے.
ادھر ادھر کے قافیے ملانے والوں، جوڑ توڑ کرنے والوں، تمہاری سمجھ کا یہاں کوئی کام رکھنے، زندہ رکھنے والا اللہ، زندہ رکھنے والا جب وہ زندہ رکھے تو تم کیا بھلے سے کتنا سوچتے رہو، تمہارے سوچ کا کوئی وہاں گزر نہیں۔ ہمیں کلام الہی پر بالکل یقین ہے، ہم یہ عقیدہ رکھنا چاہیے ہمیں کہ وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اللہ کے فضل اور انعام پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اگر ہم ان کی حیات کا انکار کریں یا لفظوں کا ہیر پیر کریں تو ہماری یہ جہالت، ہماری یہ حماقت اور کلام الہی پر یہ حماقت ہوگی اور کلام الہی پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہوگی، کیونکہ حیات کا صحیح اور حقیقی مفہوم وہ نہیں جو ہماری عقل میں آئے گا، ناقص عقل میں آئے گا، بلکہ وہ ہوگا جو خالق حیات، زندگی دینے والے نے بتایا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے زندہ ہے، وہ زندگی دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اونچی اونچی، اور یہ کہہ رہے مر گئے۔ ان کی سنو، اس کی سنو۔ وہ حی، وہ زندگی دینے والا، وہ محیی، وہ ممیت، وہ ہے، وہ فرما رہا ہے۔ مردہ نہیں کہنا، سوچنا بھی نہیں ہے، زندہ ہے۔ جب وہ فرما رہا ہے تو اب ہم شبہ کر سکتے اونچی؟ آئیے آگے چلے۔ یہ آیات کوئی کہے گا کہ جی نبیوں کے بارے میں نہیں ہے، شہداء کے بارے میں ہے، یہی کہو گے نا؟ کوئی زیادہ سے زیادہ اپنا جوڑ توڑ ملائے گا کہ اس میں تو شہیدوں کا ذکر ہے، نبیوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی اس میں سب سے پہلے شامل ہیں، نبی اس میں سب سے پہلے اونچی، کیونکہ نبی شہید ہے۔ نبی کیا ہے؟ نبی کیا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شہادت کا درجہ پایا، شہادت کا درجہ۔ دونوں واقعات چھوٹے چھوٹے کر کے سنا رہا ہوں۔ خیبر، مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائے راستے میں ایک شہر ہے خیبر، اب بھی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ایک عورت تھی زینب نام کی، یہودیہ عورت تھی، اس نے نبی پاک کی دعوت کی، کھانا پکایا، بکری کا گوشت بھونا اور اس میں زہر ملا دیا۔ کیا ملا دیا؟ دسترخوان پہ گوشت رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت بشر کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں وہ کھانا لگ گیا، حضور نے شروع کر دیا، حضرت بشر نے بھی کھا لیا، نبی پاک نے ایک لقمہ لے لیا، ایک لقمہ، ون بائٹ ہے، برقی لقمہ جو بھی آپ کہتے ہیں، ایک لقمہ لے لیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لقمہ نہیں لیا تھا، بھنے ہوئے گوشت میں سے آواز آئی، یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اللہ، یا رسول، یا